حافظے میں برکت، قوت یاداشت میں برکت آ جاتی ہے۔ آج کل اکثر نوجوانوں کو دیکھا، کہتے ہیں جی مجھے بات بھول جاتی ہے، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ عورتیں بھی اس کا شکوہ کرتی ہیں، مرد بھی شکوہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو گناہوں کی وجہ سے یاداشت کم ہو جاتی ہے، عصیان کی وجہ سے نسیان کی مرض ہو جاتی ہے، بات ہی نکل جاتی ہے، ذہن سے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو وہ برکت دی تھی کہ ان کی یاداشت النقش کل حجر کی مانند بن گئی تھی، پتھر پہ لکیر ہوتی ہے نا جیسے، ایسے بن گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بڑھاپے کی عمر تھی، اور 2-2.5 سال ہی ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ فتح خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے، تو اس کے بعد تھوڑی زندگی تھی محبوب کی اس دنیا میں، شروع میں باتیں بھول جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی میں باتیں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلائی، اللہ کے نبی ایسے جیسے کوئی چیز اس میں ڈال رہے ہو، ایسے اشارہ کیا اور فرمایا اس کو لے لو۔ میں نے جیسے گٹھڑی باندھ کے اپنے اوپر لے لی۔ اس کے بعد اللہ نے ایسی قوت یاداشت دی کہ میں بھولتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی ہے۔ عبد الملک بن مروان کو ایک مرتبہ شک ہوا کہ بھئی اتنی حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ لفظاً بیان کرتے ہیں یا روایت بالمعنی کرتے ہیں؟ روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ بھئی مفہوم تو ٹھیک ہو، الفاظ اپنے ہو، اور لفظاً یہ کہ نہیں، مفہوم بھی وہی ہو اور نبی علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ بھی وہی ہو۔ اس کے دل میں وہم پڑ گیا، اس نے کہا اچھا ان کا جو ہے نا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ اب جب دعوت دی تو کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس نے ایک پردہ لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے اس نے دو کاتب بٹھائے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ جو یہ کہیں آپ دونوں نے لکھنا ہے، اور ان سے فرمائش کی کہ جی آپ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سنائیے۔ چنانچہ انہوں نے 100 سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث سنائی۔ وہ کاتب لکھتے رہے، محفل ختم ہو گئی۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد اس نے پھر ان کو دعوت دی اور ان دونوں کاتب کو بلایا اور کہا کہ تم اپنا ریکارڈ لے کر بیٹھنا، میں ان سے کہوں گا کہ یہ وہی حدیثیں سنائیں جو پچھلے سال سنائی تھی، اور جہاں فرق ہو تم نشان لگاتے جانا۔ ابو ہریرہ عنہ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ کھانا کھایا، پھر حدیث سنانے کی محفل ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی پچھلے سال جو سنائی تھی نا بڑا مزہ آیا تھا، وہی حدیثیں پھر سنا دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی حدیثیں پھر سنائی۔ دونوں کاتبوں نے ان کو املاس کے ساتھ ملایا اور ان کو کہیں پر ایک حرف کا فرق بھی نظر نہ آیا۔ یہ قوت یاداشت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ کے علماء نے نا ان کا بڑا استقبال کیا، کیونکہ اس وقت وہ امام بخاری حافظ مشہور ہو چکے تھے۔ اچھا آج تو حافظ کہتے ہیں نا قرآن پاک کے حافظ کو، پہلے زمانے میں حافظ کا لفظ حافظ حدیث کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حافظ ابن قیم، حافظ ذہبی، یہ سب حافظ ابن کثیر، یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ قرآن پاک تو حفظ ہوتا ہی تھا ہر ایک کو، کسی کو کامل ہوتا تھا، کسی کو ذرا کم ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کو یاد ہوتا تھا، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہی حدیث کے الفاظ کے لیے تھا۔ تو حافظ اسماعیل بخاری مشہور ہو گئے تھے، تو بصرہ کے علماء نے کہا کہ بھئی ان کا امتحان لینا ہے۔
اب جب علماء امتحان لینے کے لیے تیاری کریں تو اللہ ہی اس میں کامیاب کرے. انہوں نے ایسا استقبال کیا کہ یوں سمجھے کہ پورے شہر کے لوگ باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے آئے. بے مثال استقبال کیا. پھر ان کو ایک جگہ بٹھایا تخت پر، اور شہر کے سارے علماء وہاں اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان کی خوب تعریفیں کی. حافظ الحدیث ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور بڑے اچھے ہیں. خوب جب ان کی تعریفیں کر لی تو پھر ان کو کہا جی کہ اب ہمیں بھی اس سے فائدہ دیجیے. اب جب ایک بندے کی اتنی تعریفیں کی ہوں، اتنے ذہین ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے حافظ ہیں، اتنی حدیثیں جانتے ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے نا کہ اب میں اپنے حفظ حدیث ان کو دکھاؤں. تو انہوں نے کیا کیا، 10 بندے چنے ہوئے تھے اور ہر بندے کو 10 حدیثیں جو موضوعات میں سے تھی، بنی ہوئی، گھڑی ہوئی، یا جو صحیح حدیثوں سے اس میں تھوڑا سا فرق تھا، وہ ان کو کہی ہوئی تھی. چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں نے 10 حدیثیں یاد کی ہیں، اگر یہ اتنے بڑے حافظ الحدیث ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ روایت ان تک بھی پہنچی ہے. اب اس نے پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ مجھ تک نہیں پہنچی. پھر اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا اللہ مجھ تک نہیں پہنچی. پھر اس نے تیسری پڑھی، لا. 10 پڑھی اور 10 پہ لا. اب دیکھو کیسا پریشر ڈالا انہوں نے کہ بھائی یہ کسی پہ تو ان کا دل کہے گا کہوں ہاں میں نے سنی ہوئی ہے جب اتنے بڑے حافظ حدیث ہیں. پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس کی 10 حدیثوں پہ لا. پھر تیسرا، پھر چوتھا. 10 بندوں نے 10 حدیثیں پڑھی اور ہر بات پہ انہوں نے لا کہا، نہیں کہا. مجمع حیران بھائی یہ بھی کیسے حافظ حدیث ہیں، ان کو کوئی حدیث پہنچی تو ہے ہی نہیں. جب وہ سب سنا چکے اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، پڑھنے والے نے حدیثوں کو ایسے پڑھا، پھر آپ نے جس بندے نے جو حدیث پڑھی تھی غلطی کے ساتھ پہلے وہ پڑھی، پھر فرمایا اس میں یہ غلطی ہے، اس کو پھر صحیح حدیث پہنچائی. پھر دوسری غلط پڑھی، پھر صحیح حدیث پہنچائی. 100 کی 100 ترتیب کے ساتھ غلط حدیثیں جو انہوں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بدلے جو صحیح حدیثیں تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائیں. علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 100 حدیثیں سنا دینا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. بڑی بات یہ تھی کہ جس ترتیب سے انہوں نے ایک مرتبہ حدیثیں پڑھ کر سنائیں، ایسی اللہ نے یادداشت دی تھی، ایک دفعہ سن کر وہ ترتیب یاد رہی اور وہ حدیثیں بھی یاد ہو گئی. ایسی ذہانت تھی. چنانچہ ایک محدث تھے ابو زرع، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، لاکھ حدیثیں یاد تھی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی اور ایک دن وہ حدیث کے درس میں آیا تو ذرا دیر ہو گئی. جب واپس پہنچا تو بیوی اس دن ذرا موڈ میں تھی، مزاج گرم تھا، تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا. بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر کے آ جاتے ہیں، ہم تو بندے ہی نہیں، انتظار کرتے ہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانا تھا، یہ تو باتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا بھائی میں وہاں ایسے ہی تو نہیں وقت ضائع کرنے گیا، میں علم حاصل کرنے گیا ہوں. وہ کوئی زیادہ ہی ناز میں تھی، غصے میں آ کے کہنے لگی تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا. اب جب اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا، تو نوجوان تھا اور لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آج کل کا دماغ ملا ہوا تھا. اس نے بھی فوراً کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو پھر تجھے 3 طلاق ہے. لو، اب رات تو ذرا گرمی سردی میں گزر گئی. صبح اٹھ کے بیوی کو بھی فکر کہ کہیں طلاق ہی نہ واقع ہو گئی ہو. تو بیوی نے پوچھا کہ جی وہ کیا بنا طلاق کا. اس نے کہا بھائی مشروط تھی تو میں حضرت سے پوچھتا ہوں، اگر تو ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد تو طلاق نہیں ہوئی ورنہ ہو گئی. اب وہ پہنچا اپنے استاد کے پاس.
ان کو بتایا کہ حضرت بس مجھ سے غصے میں یہ بات ہو گئی، اب بتائیں کہ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا ایسے ہی میں نے بات کر دی؟ تو امام ابو زرع مسکرائے اور فرمانے لگے جاؤ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو 2,00,000 حدیثیں یاد تھی، صرف قرات سے متعلقہ 40,000 حدیثیں یاد تھی، صرف قرات سے متعلقہ۔ اللہ، تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ذہانت دی تھی۔ یہ تقوی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو پھر ایسی فوٹوگرافک میموری عطا فرما دیتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مت بھی مار دیتے ہیں، ذہانت چھین بھی لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ